بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ احباب ذی وقار، علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، اج دی مجلس اس پروگرام دے اندر جنہ بھائیاں دے منو نام یاد ہے اور نہیں یاد، جنہ نے بھی اس پروگرام دے انتظام اہتمام اندر تعاون فرمایا ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک ان سارے بھائیاں نو معاف فرما دے، اور اج دی مجلس اور پروگرام ساڑھے اس علاقے لئی بھائیاں لئی اللہ باعث رحمت بنا دے۔ میرے ذمے جو انتظامیہ نے عنوان لگایا ہے وہ ہے نماز دی اہمیت اور فضیلت دے حوالے دے نال چند باتاں میں تو صاحباب دے سامنے ہوس گزار کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد القاصری حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ بزرگاں دا سایہ ساڑھے سارے دے تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ انہوں دی کتاب ہے جس کا نام فلاح کی راہ، اس سے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں دے قول جمع کرتے نے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نمازیاں دیاں 5 قسمہ ذکر کیتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اندر درج فرمایا ہے۔ او بیٹا آرام نہ بیٹھ جاؤ، ایک ساتھی نا انہاں بچے اندر بیٹھ جو تاکہ شرارت نہ کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ نمازیاں دیاں 5 قسمہ نے، نمازی لوگاں دیاں 5 قسمہ نے۔ پہلی قسم مفرد نے، وہ لوگ جڑے اپنے وضو اور نماز دا خیال ہی نہیں کرتے، وضو کردے نے احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک نہیں کرتے، نماز پڑھ دے نے ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اور دوسرے وہ لوگ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے نے کہ جڑے نماز تے وضو تے ٹھیک کر دینے لیکن اپنے نماز آئے ہوئے خیالات نو ترک نہیں کرتے۔ اور تیسرا گروہ نمازیاں دا وہ گروہ ہے جو اپنا وضو اور نماز تو ٹھیک کر دینے لیکن اپنی نماز آئے ہوئے خیالات نو اس نو روکن دی کوشش بھی کر دینے۔ اور چوتھا گروہ نمازیاں دا وہ گروہ ہے جڑے نماز بھی صحیح پڑھ دے نے، نماز تو قبل وضو بھی ٹھیک کر دے نے، اور نماز تو بعد جو وسواس نماز دوران آندے نے انہاں نو ختم کرن دی کوشش بھی کر دے نے، اور اپنی نماز اندر اللہ دی طرف توجہ بھی کر دے نے۔ اور 5ویں قسم دے نمازی نے جڑے اپنی نماز بھی صحیح پڑھ دے نے اور وضو بھی ٹھیک کر دے نے، اور خیالات جو آندے نماز اندر انہوں بھی ہٹان دے نے، نہیں سوچ دے، اور اپنی توجہ بھی نماز رکھ دے نے، اور اللہ پاک دی عبادت اس طرح کرنے دی کوشش کر دے نے کہ جے میں اللہ انہوں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے وہ نمازی نے کہ جنہ دے بارے امام ابن قیم فرما دے نے کہ اللہ انہوں عذاب دے گے،
جنہاں دا نہ وضو ٹھیک ہوندا ہے، نہ نماز ٹھیک ہوندی ہے، نہ خیالات ہی نو روک دینے. اور دوسرے نمازی جو وضو اور نماز تو ٹھیک کرتے نے لیکن خیالات دا ٹھیک کرتے نے لیکن خیالات نو بھی روک دے نہیں. اے وہ بندے نے کہ جنہاں دا اللہ حساب لین گے. اور وہ لوگ جڑے نماز بھی صحیح پڑھ دینے، وضو بھی ٹھیک کر دینے، ارکان بھی ٹھیک بنا دینے، اور خیالات نو ہر ممکن کوشش کر دینے کہ نہ آن. ایسے لوگاں دا اللہ پاک انہاں لوگاں دے گناہاں نو ختم کر دیں گے. اور وہ لوگ جڑے توجہ کر دینے انہاں لوگاں نو اللہ پاک گناہاں تو بھی پاک کرن گے اور انہاں نو اللہ ثواب بھی عطا فرمان گے. اور آخری گروہ جڑے نماز بھی پڑھ دینے، وضو بھی ٹھیک کر دینے، توجہ بھی کر دینے، خیالات رو بھی ختم کر دینے، اور نماز پڑھ دیاں اس قدر اللہ دے تصور نہ پڑھ دینے کہ رونا شروع کر دینے. اے وہی لوگ نے جنہاں دے بارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جنہاں دی نماز انہاں دی اکھاں نو سکون پہنچان دیئے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری اکھاں نو سکون پہنچان دیئے. اساں اس چیز کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ سب تو پہلا اساں نماز بھی پڑھ دے ہاں کہ نہیں. اگر پڑھ دے ہاں تو ساڑی نماز دا خضوع اور خشوع کیسے ہے. قرآن پاک دی جو آیت کریمہ تو صحابہ دے سامنے تلاوت فرمائی. اس آیت اندر اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے نبی میرے بندیاں نو اعلان کر کے کہہ دو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر اللہ پاک دا ساتھ چاندے جو، اللہ دی قربت چاندے جو، اللہ دا ساتھ چاندے جو، معیت چاندے جو، تے دو چیزاں اپنی زندگی چ پیدا کر لو. ایک نماز اور دوسرے نمبر تے صبر کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ. نماز پڑھنا اے مومن لئی تو آسان ہوئے گا، لیکن منافق لئی وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، منافق لئی کام باری ہے. ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت یا نشانیاں اندروں نشانی ہوئے گی کہ قیامت دے قریب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ جان گے. تو سا دیکھ لو آج تو آٹی اسی مسجد اندر انج محسوس ہو رہا ہے کہ جے میں اس بستی پنڈ اندر تسی مسلمان ہو تے باقیاں نے جے کلمہ پڑھن دا ارادہ کرنا ہے. جس گاؤں میں بستی بے نماز کثرت سے پڑھ جائیں سمجھ لو وہ لوگ قیامت کی نشانی بنتے جا رہے ہیں. بندہ جلسے بھی کروائے، دروس بھی کروائے، جمعہ بھی دے اندر بھی پہلی صاف چوئے، علماء دی روٹی بھی پکائے، علماء دی خدمت بھی کرے، اور نماز نہ پڑھے، تے پھر اس بندے واسطے افسوس کہ اس دا سارا باغ دوڑ اور خدمت کرنا اس نو بے نماز نو نمازی بھی نہیں بنا سکے. یاد رکھیے علماء دی خدمت کرنے اللہ ثواب ضرور عطا کر دینا. کیجئے علماء کی خدمت کیجئے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث انبیاء کرام کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نماز لے کر آئیے، نمازی بن جائیے. نمازی اس طرح دے نمازی بن جائیے کہ دنیا پکار اٹھے کہ وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. قرآن کہتا ہے کہ مومن کا کردار سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور جس طرح خجور دا تنا دوروں نظر آتا ہے، مومن اپنی عبادات اور اپنے اخلاق اور کردار تو دوروں نظر آتا ہے. اتنے پکے نمازی بن جاؤ کہ مشہور ہو جائے کہ او نمازی بندہ
اسا اپنے بزرگاں کو اسلاف کو سن دے ہوندے ساں کہ ایک وقت اہل حدیثاں نو تانا ملدا ہوندا سی کہ تو وہابی تے نہیں انیاں نمازاں پڑھدا ہے، لگدا ہے وہابی ہو گیا۔ زمانے جو ماضی ہے اس میں لوگ ہمیں تانا دیا کرتے تھے کہ تم نمازی ہو، اہل حدیث تو نہیں ہو۔ لیکن آج شرم سے، افسوس سے، شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے جتنے نماز کے باغی اہل حدیث ہیں ہو سکتا ہے کام ہی کوئی ہو۔ مینوں معاف کر دے، جو ہو سکتا ہے میں تہاڈے مزاج دے مطابق گفتگو نہ کر سکاں، لیکن ہمیں ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ حق بات پہنچا دو، کسی کے مزاج کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، جتنے بھی کفار نافرماناں نو اللہ پاک نے القابات نہ پکارے وہ سارے ملائے جان تے تین بن دے۔ کتے اللہ پاک نے لفظ کفر استعمال کیتا ہے اور کتے لفظ اللہ نے منافق استعمال کیتا ہے اور کتے اللہ نے لفظ مشرک استعمال کیتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی گناہ نے انہاں دے گناہاں اتے جو نام دیتے نے قرآن نے وہ تین نام نے، اور تسی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ تینوں نام رب نے بے نماز نو دیتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی نبی علیہ السلام دی حدیث سنی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اندر اور کافر اندر اللہ پاک نے کو فرق رکھیا ہے کہ دیوار رکھی ہے، اور دیوار تو پتہ لگتا ہے بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ نماز بندے دی پرکھ کر دیئے، اے اہل حدیث آ کے بکواس کر رہے ہیں۔ اور ایک گل ذہن چ رکھو، جیڑا بندہ نمازی نہیں اگر اہل حدیث کہے یا کہ میں دیوبندی ہاں یا سنی ہاں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ صرف اپنے آپ تے اہل حدیثاں تو لبادہ ہو رہے ہیں، اہل حدیث نہیں، نہ یہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے۔ اس بندے دا مذہب ہی کوئی نہیں، بے نماز بندے دا مذہب ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اندر اور کافر اندر ایک فرق نماز ہے۔ چوک چراہے اندر چار پنج بندے کھڑے ہون تے اندروں ویکھنا نمازی کون ہے بے نماز کون ہے۔ اذان ہوئے گی تے جنا اذان سن کے مسیح تے چلا جائے گا سمجھو مومن ہوئے گا، جڑا ہوتے کھڑا رہے گا سمجھو کافر کھڑا ہوئے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اسی طرح نمازیاں نو تے بے نمازاں نو اس طرح کرن گئے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ یاد رکھیے بے نماز بندہ کافر بھی ہے، کافر بھی ہے۔ علماء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پاکستان کی کوئی کمیٹی کا فتویٰ نہیں ہے۔ بعض حضرات کے ادھر مولوی بڑے سختی کر دے رہے بڑی ہیں، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ یہ اسلام آباد میں جو قانون بنتا ہے وہ نہیں بتا رہا، یہ نبی علیہ السلام کی مدینہ تو منورہ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ نماز چھوڑنے سے یہ بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم، آج جتنے گھروں کے گھر برباد ہے، محلوں کی لڑائیاں جھگڑے ان کے درمیان بے نماز ہے۔ آج سارے نمازی بن جائیں، ایک بھی لڑائی جھگڑا گھر بار اور محلے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بے نمازی کی نحوست۔ اور دوسری بات، بے نماز بندہ مشرک بھی، جہاں تے آج پڑھنی شروع کر دو گے جیڑے چھاڑ دے تو سیدھا الحمدللہ پڑھ کے بیٹھے، جہاں تے پڑھنی شروع کر دوں گے تے جہاں انشاءاللہ پکی توبہ کر لیں گے پڑھنی جو ہوندا ویکھی جائے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندہ مومن اندر اور مشرک اندر اللہ پاک نے فرق رکھے ہے، نماز رکھے ہے۔ کڑے پیرنا شرک کہندے جو اہل حدیث ہو، قبراں دی مٹی نو شرک کہندے جو، درختاں نو شرک کہندے جو، دیگر معاملات۔ میں بھی کہنا شرک ہاں، لیکن حدیث کہہ رہی ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے۔ یاد رکھیے گھر اندر اگر باپ نماز نہیں پڑھتا، باقی پڑھتے نے باپ مشرک ہے، بیٹے نماز نہیں پڑھتے باقی پڑھتے نے بیٹے مشرک نے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک تو نفرت کیتی ہے، نبی علیہ السلام نے نفرت کیتی ہے۔ حکیم لقمان نو پڑھیے، موت دا وقت اپنے بیٹے نو قریب بٹھایا ہے، فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹا نماز نہ چھوڑنا، میرے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کیونکہ جڑا بندہ مشرک ہوندا ہے سب تو بڑا ظالم ہوندا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، بے نماز بندے نو حدیث نے کافر کیا ہے، مشرک کیا ہے۔ آئیے تیسری بات، بے نماز بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے بندہ منافق ہے، بندہ منافق ہے، حدیث کہہ رہی ہے بے نماز بندہ منافق۔ اسقال صلاتین علی المنافق الفجر والعشاء، نبی پاک نے فرمایا بے نماز جو بندہ ہے فجر کا اور عشاء کا یہ منافق ہے۔ منافق بندے نے عشاء دی نماز دی بڑی تکلیف ہوئے، پریشان ہوئے، تکلیف محسوس کرے گا فجر دی اور عشاء دی نماز پڑھ دے۔ آپ نے فرمایا یہ مشرک بندہ ہے، مشرک۔ اسقل صلاتین علی المنافق الفجر والعشاء، فجر کو چھوڑنے والا منافق ہے، عشاء کو چھوڑنے والا منافق ہے۔ آئیے حدیث پاک پڑھیے، نماز نہ پڑھنا بندہ کافر ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے بندہ منافق ہوتا ہے۔ بتلاؤ تمہاری بستی میں، گھرانے میں، مکان میں بندہ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، منافق بھی ہو، بتلاؤ اس گھر میں جھگڑا لڑائی کیوں نہ ہو، جب تک نماز نہیں آئے گی اللہ اس گھر میں کبھی امن نہیں آنے دیں گے۔ گھروں کی لڑائیاں، یہ معاملات، یہ سارے بے نمازی کی وجہ سے۔ ایک وقت ایسا دیکھ دے ہوندے سب بزرگ بڑے غیرت خاندے ہوندے سب تو نماز پڑھی دفعہ نماز پڑھ، آج وہ غیرت ہی ختم ہو گئی۔ بچوں کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنا یہ ایک وقت تھا، اب ختم ہوتا جا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے اس سے رویہ بدل لو، وہ نمازی بنا دو اس کو۔ نماز کی اہمیت سمجھیے، جانیے اور غور کیجیے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سنیے، توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، نماز پڑھنا پڑھندہ نال کتنا بڑا انسان تے اے پلندہ بڑھندہ ہے، نام لگدہ ہے۔ نماز چھوڑنا چھوڑ دیجئے، نماز پڑھیے، نماز کی عادت اپنائیے۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عمل ہو جائے، اللہ کے بندوں نماز پڑھیے۔ چک باٹھا کے رہنے والوں، میرے عزیز بھائیو دوستو، سنو میرا پیغام، نمازی بن جائیے، اولادہ نو نمازی بنائیے، گھراں دا ماحول نماز دا بنائیے، نماز لے آئیے، نمازاں نو اپنے چردواری اندر لے آئیے۔ بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، آفت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب تو پہلا نماز پڑھیے۔ نماز اہمیت نو جانیے، توجہ فرمائیے، نماز کس قدر اہم ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اپنی غذاواں تو پہلے، دوائیاں تو پہلو، علاج بالصلاۃ کیجئے، نماز نہ علاج
کی دیئے نماز اپنے گھر اندر لے آئیے سمجھ نہیں آئیے حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے نے اچانک دسن والیاں دسے عبداللہ بن عباس توڑا بھائی کفم شہید ہو گئے نے عبداللہ بن عباس فوراً سواری تو نیچے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی سلام پھیرے تے اپنی سواری تے سوار ہوئے نے تے جا کے سوار ہوئے نے لگام پکڑیے چرا آسمان وال کر لے ہے فرمایا اللہ تو سچ کے ہے نماز پڑھن دی برکت دے نال توڑے غم ختم ہو سکتے نے پریشانیاں ختم ہو سکتیاں نے اے میرے اللہ میرے بھائی دی شہادت تک غم پہنچے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے 2 رکعت نماز برکت نہ میرے بھائی دا اللہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نمازی پڑھ جائیے نمازی عادت ڈالی ہے نماز اپنی زندگی اندر لے آئی ہے اگر سمجھ نہیں آئی مسند احمدی حدیث پاک سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز تو بعد اذکار فرمایا کر دے چند دن ہو گئے نبی علیہ السلام سلام پھر ان تو بعد اپنے صحابہ کرام الچرا کر کے کچھ نہ کچھ منہ اندر پڑھ دے رہن دے صحابہ کرام فرما دے محبوب جی اسی تو انہوں دیکھ رہے ہیں تسی معمول تو ہٹ کے کچھ پڑھ دے جو لیکن سمجھ نہیں آئی کی پڑھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جدوں چند دن ہوئے نماز تو فارغ ہوں نہ تے منو اللہ پاک دے نبی اندر ایک نبی دا واقعہ یاد آ جاندہ ہے فرمایا محبوب کیڑا واقعہ فرمایا میرے صحابہ اللہ دے نبیاں وچوں ایک نبی اپنی قوم نو جتھے نو جماعت نو امت نو دیکھ کے اس نبی دے منہ اندروں بے ساختہ نکل آیا ہے کون ہے جڑا میری قوم دا مقابلہ کرے گا کون ہے جو میری امت دا مقابلہ کرے گا اے میرے صحابہ نبی دے الفاظ کہنے دے سن اللہ پاک لو وہی آگئی اس پیغمبر اتے وہی آگئی ہے اے محبوب تو سائے گل کیوں کیتی ہے جدو تاڑے ہون تک سارے معاملات رب کر رہے ہیں نبی اسی تو انو بڑھایا ہے تو سائے گل کیوں کیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی دوران اللہ پاک اللہ اس نبی نو بھئی آئی ہے اے نبی اسی توڑی امت نو مار دوانگے یا توڑی امت نو اسان کفار مسلط کر دوانگے اے نبی یا اسی توڑی امت اندر کیسانی نازل کر دوانگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب اس نبی نے فوراً نماز پڑھی ہے نماز والا گے نبی فوراً نماز پڑھی اسمان تو وہی آئی ہے نبی اساں توڑی امت تے کافران مسلط نہیں کر دے توڑی امت نو تبھی موت دے دوانگے توڑی امت نو اساں تبھی موت دوانگے یا کاسالی ڈال دوانگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صاحب اس پیغمبر نے پھر نماز پڑھی ہے جدو اس نبی نے پھر نماز پڑھی ہے اللہ پاک نے تخفیف فرما دیتی ہے فرمایا میرے نبی اساں توڑی امت رو تبھی موت ضرور دھواں گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پیغمبر نے پھر نماز پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اس مضمون میں سمجھو جاری کری اپنی زندگی اندر اس پیغمبر نے دوبارہ نماز پڑھی اے میرے اللہ میری امت نو بچا لے اللہ میرے بڑے امتیاں نو بچا لے نبی علیہ السلام فرمان دے اس پیغمبر نے دوبارہ نماز پڑھی فرمایا اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ایک مرتبہ سی توڑی امت نو موت ضرور دوانگے دوبارہ زندہ کر دوانگے لیکن دسنا ہے کہ بچاون والا بھی اللہ ہے تے مارن والا بھی اللہ ہے اس نبی کو نجات ملی تو نماز کی برکت سے اس پیغمبر کی امت کو رب نے محفوظ رکھا تو نماز کی برکت سے کتنے ایسے گھر ویران جھگڑے ہیں لڑائی ہیں
نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، پیغمبر رحمت فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جو نماز پڑھنے مسجد نبوی میں نہیں آتا، میری خواہش ہے، تمنا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور جاؤں ان کے گھروں میں اور جا کر گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث کو توجہ سے پڑھو اور سمجھو، آج کے تمہاری یہ لڑائیاں اور جھگڑے یہ آگ ہے تمہاری بے نمازی کی وجہ سے، بے نماز ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، یہ معاملات، یہ آگ لگنی نہیں لگ چکی ہے۔ نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، سنگین جرم ہے۔ پڑھئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کو پکڑو اور جیل میں پھینک دو، اس کو جیل میں ڈال دو، جب تک یہ نمازی نہیں بنتا اس کو جیل سے باہر نہ آنے دو۔ کیا سمجھتے ہو نماز یہ کتنا عظیم عمل ہے؟ ایک اللہ کا پیغمبر بتلاؤ جس پیغمبر پر رب نے نماز کو منع کیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو پڑھئے، فرماتے ہیں کہ بے نماز بندے دا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ اور میں تو ائمہ محدثین کے بارے میں پڑھ رہا تھا، فرماندے نے اس بندے نو کی لوڑ کفن دین دی تے غسل دین دی تے قبر بنان دی جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا؟ کیوں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرتے ہو؟ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر نماز دی چھٹی اللہ کی سنت دیندہ تو اپنے نبیوں نے دیا۔ انبیاء کرام سب سے مقرب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اگر نماز دی چھٹی، نماز دی چھوٹ اگر کسی کو ہوندی تو انبیاء کرام نے نماز دی چھٹی رہی۔ پڑھئے موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھئے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے مدین تو مصر دی طرف نالے ندی بیوی ہے، چلتے ہیں جا رہے نے سردیاں دی رات ہے، اچانک اگ نظر آئیے تے فقال لِأَهْلِهِمْ قُثُوا اپنی بیوی نو فرما لگے تسی ایتھے ٹھہرو میں اگ لے کے آیا۔ جو ہی اگ دے قریب گئے نے تے اگ نظر آئیے تے اللہ پاک نے فرمایا انی انا اللہ، اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے تیرا رب ہے۔ فرمایا موسیٰ سی تیرے رب ہاں؟ فرمایا موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ سی تو انو آئی تو بعد اپنا نبی بنا لے، تسی آئی تو بعد ساڑھے نبی جو نبوت مل لگی ہے موسیٰ علیہ السلام نو، پہلی وہی آ رہی ہے، پہلی وہی موسیٰ علیہ السلام تے آئیے تے فرمایا موسیٰ اساں تو آنو اپنا نبی بنا لے آئے۔ فرمایا موسیٰ جاؤ واپس اپنی قوم ال چلے جاؤ تے تسی یاد رکھنا موسیٰ نبوت تے تو آنو مل گئے لیکن اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز تسا بھی نہیں چھوڑنی۔ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر میں، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی اشارہ فقبر کا آیا نماز پڑھئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی بھی یہی تھی کہ موسیٰ نماز پڑھئے۔ یہ 14-15 سکیل کے بعد بندہ بے نماز ہو جائے، چوڑے ٹیرہ والی گڈی تو بعد بندہ نماز چھوڑ دے، کچے مکان تو پکا ملے نماز زیادہ پڑھ تو پہلی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ نبی موسیٰ نبوت مل رہی ہے، حکم ہو رہا ہے موسیٰ اقیم الصلاۃ للذکر، اے میرے موسیٰ نماز پڑھئے ہمارے ذکر کے لیے۔ اپنے پیغمبر کو رب پتا کہہ رہے میرے موسیٰ نماز پڑھئے۔
انبیاء کرام کو بھی معافی نہیں ہے نماز کی، اور تم کس بنیاد پر اور میں کس بنیاد پر نماز چھوڑتے ہیں؟ نبی علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم 18 مہینے دا ابو سیف رضی اللہ تعالی انہ دے گھر نبی علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم، ابو سیف حضرت ابراہیم دے رضائی باپ نے، صحابی رسول نے، ابراہیم علیہ السلام نبی پاک دے بیٹے، انہ دے کر پرورش پائی۔ 18 ماہ بیمار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تے انہوں نبی علیہ السلام کو لے آندہ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں ابراہیم نو اٹھایا ہے تے رو رہے نے نبی علیہ السلام ابراہیم نو ہتھاں اتے کو اٹھا گئے۔ یہ معاملہ وہی جانتا ہے جس کو اللہ اولاد دے کر چھین لے، یعنی لے لے اللہ واپس لے لوے۔ اولاد بچہ معصوم ہوئے پھر باپ دی طرف بڑھدا ہوئے رغبت ہوئے، اچانک معصوم جان چلے جان تے کنا افسردہ ہوندہ انسان۔ نبی علیہ السلام دا بیٹا بھی کوئی نہیں ابراہیم نے تے موت دی کشمکش اندر ہے، ہتھاں تے اٹھایا ہے تے صحابہ کرام فرما رہے محبوب تساں رو رہے جو نبی علیہ السلام جی توڑیاں کندران سوائے نے، فرمایا صحابہ معاملات ایسے نے اللہ رون دیاں رومن تو منع نہیں کر دے۔ سنیے توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام دے ہتھاں اندر رو پرواز ہو گئی ہے۔ اسی دوران مشرکین نے، یہودیاں نے، منافقین نے نبی علیہ السلام نو تکلیف دینی شروع کر دیتے، کہنے لگے معاذ اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی نسل ختم ہو گئی ہے، یارو کیا کفیت ہوئے گی، بچہ فوت ہو جائے بندے دا، پھر لوگ تانے دیون کو لوگ تکلیف دیون، یہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا بابو تواڈی اولاد نہیں رہے گی، نہیں رہی، تواڈی نسل نہیں چلے گی، تواڈا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، لیکن نہ کن بختہ نو کیا بختہ، نسلوں کو چلانے والا، عزت چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت اور کائنات ہر چیز میرے اللہ دے کنٹرول اندر ہے، توجہ فرما دے جائیے نا۔ جدو نبی علیہ السلام نو تانا دیتا ہے، اللہ نے فوراً فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کوثر دے 16 تو 17 معنی بیان کر دے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ایک کوثر دا معنی ہے اے نبی اسی تو حوض کوثر عطا فرماواں گے، ایک اس دا معنی امام راضی رحمت اللہ علیہ بھی کر دینا ہے اے نبی اسی تو انو تواڈی روحانی اولاد قیامت تک وسیع عطا فرماواں گے۔ اے نبی جب تک تواڈ قیامت نہیں آئے گی تواڈی روحانی اولاد کدے ختم نہیں ہوئے گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی انہاں دا جواب آسان دواں گے، تو دادی ذمہ داری ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی تسی نماز پڑھنی ہے تے قربانی کرنی ہے۔ حضرات انبیاء کرام نو بھی نماز دی چھوٹ نہیں ہے، نماز انبیاء کرام تے بھی اللہ نے فرض کی تھی ہے۔ اگر انج سمجھ نہیں آئی ایک اور واقعہ سن دے جائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے، رستے اندر دربار آ گیا ہے بادشاہ دا، یہ دے بارے آندہ ہے کہ جیڑا بھی یہ تو جوڑا گزر دے، مرد عورت گزر دے نے، اے بادشاہ نہ عورتہ دے نال غلط کاری کر دے۔ اگر کوئی کہہ دوے میری بیٹی ہے یا میری ماں ہے یا کوئی اور رشتہ دس دوے تے بادشاہ کچھ نہیں کہندا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، دربار آیا ہے بادشاہ دا، مختصر کردہ جمع سارہ علیہ السلام جدو اندر چلے گئیاں نے، باہر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے، اہلا و سہلا مرحبا
شیخ محترم عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے. شیخہ دی زیارت فرماؤ اور آخری لمحات یا باتاں سنو. حضرت سارہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اندر نے ابراہیم علیہ السلام بار نے تے نماز پڑھے نے. نماز ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھے نے تے سارہ علیہ السلام اندر نے. بادشاہ اٹھ کے سارہ علیہ السلام دے قریب آئے نے. جو ہی قریب آئے نے ابراہیم علیہ السلام بار کھڑے نے نماز پڑھے نے. یاد رکھیے اہل حدیث ہو دیوبندیوں سنیو سارے مسلمان بھائیو اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے نماز کی برکت کے ساتھ. ابراہیم کا گھرانہ اللہ محفوظ کر رہے ہیں نماز کی برکت کے ساتھ. آج جاتے ہو گھرانوں میں عزتیں محفوظ ہو جائیں. نمازی بن جائیے نمازی بن جائیے. ابراہیم علیہ السلام جدوں بار نماز پڑھے نے بادشاہ 3 مرتبہ سارہ علیہ السلام دے قریب آیا ہے. سمجھ گئے ہیں کہ عورت جیدی طاقت پچھے میرا اللہ ہے. اللہ دی ذات اس عورت دی حفاظت کر رہی ہے. اللہ دی ذات اس عورت کو محفوظ رکھ رہی ہے. سارہ علیہ السلام تو متاثر ہو کے بادشاہ 2 روایات آندیاں نے. ایک چاندہ ہے حاجرہ بادشاہ دی لونڈی ہے, ایک چاندہ ہے دی بیوی دی بیٹی ہے. بادشاہ نے سارہ علیہ السلام تو متاثر ہو کے اپنی بیٹی حاجرہ دیتی ہے کہ سارہ علیہ السلام لے جاؤ حاجرہ نو. اتنی نیک عورت کی خدمت کے لیے میری بیٹی ہونی چاہیے. نماز کی برکت جانیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہاں سیکورٹی ایجنسیاں لوگ نہیں آ سکتے جہاں نماز کی برکت سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے. کتنی یہ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے 2 سجدوں سے ان کی عزت کو سلامت کر دیا. نمازی بن جائیے تو نمازی بھی مضبوط بننا, نمازی بھی مضبوط بننا. مسجد چکر لانا نہیں آنا, ایکسرسائز بھی نہیں کرنا. اصحاب محمد کی طرح نمازی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. 1-2 مثالیں دوں گا اپنی بات کے اختتام کروں گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر بن عبداللہ راوی ہے, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر دونوں صحابہ دی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگواتی. فرمایا تسی اس جگہ تے ڈیوٹی دینی ہے, رات نہ کہلایا. دونوں صحابہ ڈیوٹی دے رہے نے. اسی دوران عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب لیٹ کے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے. رات دے رہے تے دوروں کافرانو شک پہ کوئی کھڑا ہے. کافر نے نیز دوروں تیر مارے ہیں. عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ لگ گئے. یاد رکھیے یہ تو صحابہ کرام کی نمازیں ہیں. یہ ان بدبختوں کے نصیب جو ان لوگوں سے ویو لینے کی خاطر لوگوں کو اپنا چینل مونیٹائز کرنے دی خاطر صحابہ کرام تے تان کر دینے. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت مبارک کر دے. کسی دے نصیب پہ لعنت آئی ہے, کسی دے نصیب پہ صحابہ کرام دی شان بیان کرنا آئی ہے. اہل حدیثوں دیوبندیوں سنیو مبارک کو تمہیں اللہ نے صحابہ کرام کے وکیل بنا دیا. یاد رکھو صحابہ کرام سے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. مدارس کی کتابوں کو پڑھئے جہاں یہ عقیدہ پڑھایا جاندہ ہے اللہ ایک ہے, محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے. یہ بھی مدارس اندر پڑھایا جاندہ ہے اصحاب محمد سارے جنتی ہیں, سارے جنتی ہیں. یہ عقیدہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے توجہ فرمائی ہے. صحابی کھڑے نے, تیر لگا ہے نماز پڑھ دے جا رہے نے, دوبارہ تیر لگا ہے نماز پڑھ دے جا رہے نے. انہاں دے خون نکلے ہیں, جسم پاک اندروں خون نکلے ہیں. کریم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آرام کر رہے نے، ایک خون نکل کے نہ دے چہرے تھے جا کے لگ گئے۔ عمار بن یاسر اٹھے نے، فوراً عبادہ بن بشر نو کھلایا ہے، فرمایا عبادہ سلام پھر دو، سلام پھر دو، تو انہوں تیر لگ چکا ہے۔ سلام پھر ہے، فرمایا عبادہ تسا نماز اندر مصروف جو، تو اپنی حالت و قویتوں کو خون بہ رہے ہے۔ عبادہ بن بشر دے الفاظ سنی ہے، یقین جانو ایمان دی بندہ بلندیاں نو چلا جاندہ ہے۔ فرمایا عمار بن یاسر سن لو، میں نفل اندر سورت کاف پڑھ رہا سا، احساس نہیں ہو سکیا میرے تیر لگ رہے ہیں۔ اس قدر مگر نے نماز اندر اس قدر نماز اہمیت نو سن دے جائیے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، نمازی بن جائیے، نماز اہمیت نو سمجھیے، نمازی بات نو سمجھیے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ اندر فلاح کی رائے ارشاد القصری رحمہ حافظہ اللہ تعالیٰ، انہاں دی کتاب اندر واقعہ موجود ہے۔ اے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبا فقہ سبا اندر شامل ہے، جڑے مدینے دے فقہ سبا انہاں اندر شامل ہے۔ انہاں دے بارے اندر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ٹانگ اندر لات اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، طبیبہ نے ڈاکٹرہ نے کیا ہے، اے عروہ رحمہ اللہ، اے عروہ اس طرح کیجئے، اساں تو انہوں دوائی دینے جدے نال تسیاں بے ہوش ہو جاؤ گے، اسی آسانی نہ توڑا علاج کر لوانگے۔ عروہ بن زبیر فرما لگے اس طرح نہ کرو، بلکہ میں نماز پڑھ داواں، نماز پڑھاں گا تساں علاج کر لینا۔ عروہ بن زبیر نماز پڑھے نے، طبیبہ نے ڈاکٹرہ نے علاج کیتا ہے۔ عروہ بن زبیر سلام پھر کے کہہ لگے علاج کیوں نہیں کیتا؟ دسن والے دسے عروہ بن زبیر علاج کدوں دا ہو گئے، تسی اللہ دی یاد اندر مگن جو۔ اس قدر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء حق کی عبادات کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ تعلق تھے۔ حضرات یہ چند چھوٹی پھوٹی باتیں تھی، میں تو شاگرد ہوں، اصل میں خطاب شیخ محترم کا ہوگا۔ اللہ پاک شیخ صاحب کی حفاظت فرمائے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے، یقیناً سعادت ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے کر سکا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔